سر آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور آپ کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے. دنیا کیا دیکھنا چاہتی ہے؟ امریکہ کی بات کر لیں, رشیا کی بات کر لیں, پھر اس کے بعد ہم قطر کی بات کر لیتے ہیں, پھر افغانستان کی بات کر لیتے ہیں. بھارت کہاں ایکسپوز نہیں ہوا؟ کینیڈا کی بات کر لیتے ہیں, وہاں بھی بھارت ایکسپوز ہو گیا. پھر اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ EU ڈسٹنفو لیب کا معاملہ تھا, سوشل میڈیا پہ بھی بھارت کا پردہ چاک ہو گیا. کشمیر کے حوالے سے بھی ناقابل تردید ثبوت اور حقائق جو ہے وہ ہم نے اقوام متحدہ میں رکھے. پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر بھرپور طریقے سے جو ہے یہ ایجنڈا جو اجاگر کیا گیا. اس کے باوجود دنیا اس آستین کے سانپ کو سمجھ نہیں رہی. کیا یوکرائن جنگ میں بھارت نے میزائل فراہم نہیں کیے یوکرین کو رشیا کے خلاف؟ حالانکہ رشیا کا چہتا رہا. امریکہ کے ساتھ اگر تعلقات کی بات کریں تو امریکی حکام بھی بڑی جلدی جو ہے یو ٹرن لیتے ہوئے نظر آئے کہ ایک ٹائم پہ مودی ان کو کلر لگتا تھا, امریکہ پہ جو ہے نا ان کی انٹری بین تھی, پھر اس کے بعد اس کو بڑا پروٹوکول دیا گیا, انہیں کے ساتھ تعلقات بھی بنائے گئے. پھر کینیڈا کی بات کر لیں, کینیڈا میں بھی جس طرح سے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے حوالے سے معاملات سامنے, مطلب کتنا کچھ بتائیں, کتنا کچھ دنیا کو دکھائیں, کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پہ؟ جی مناظر دیکھیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا اور میڈم نے بھی اس سے بات کی کہ جو ہندوتوا کا نظریہ ہے اصل میں اس کو دیکھنا چاہیے. اور یہ ہمارا بھی اور پاکستان ظاہر جب بھی کہیں بھی بات کرتا ہے تو ایک سیلنگ پوائنٹ یقیناً ہے. اور ہندوتوا کا نظریہ بہرحال یہ 2014 میں اچانک مارز وجود میں نہیں آیا تھا, اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اس کی جو شاخیں ہیں وہ تقسیم ہندوستان سے پہلے کی بھی ہیں. جو ساورکر نے جب پہلی دفعہ اس کا یہاں پہ یعنی آج کل کی سیاست میں اس کا کردار سمجھنے کے ضروری ہے کہ جب اس نے ایک اس لفظ کو قائم کیا اور اس کے پیچھے بہت بڑی ایک فلاسفی جو ہے وہ تھی, چونکہ وہ برصغیر کے خلاف برسر پیکار تھے اور اس نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ یہ ایک ہندوستان کو, یعنی ہندوستان سے مراد جہاں پہ بہرحال ہندو ہی تھے, ان کو ایک نئی پہچان دینا تھا. اور بیرونی جو طاقتیں تھیں, جو کلونیل پار جسے ہم کہتے ہیں, ظاہر جہاں پہ ہندوستان اپنا برطانیہ تھا, تو وہ جو ہے اس کو خود سے الگ کرنے کے لیے انہوں نے یہ اس کو قائم کیا, کوائن کیا. لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو تھی, جو آج بھی جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کو اس حوالے سے دیکھنا بھی چاہیے اور کیوں نہیں دیکھ رہی, وہ ہندو جو ثقافت جو ہندو نسل ہے اس کی برتری کی بات کرتے ہیں. اور اسی حوالے سے پھر جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں یا ہندوستان کے اندر جو دیگر اقلیتیں اس کے حوالے سے بات کریں, تو یہ اپنے آپ کو سپیریئر شمار کرنے کی ایک جد و جہد ہے ہندوستان کے اندر, اور دوسری قوموں اور ثقافتوں کے اثرات سے, اور خصوصاً جو مسلمانوں کا اثر ہے وہاں پہ, اس کو ختم کرنے کی ایک سازش بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور بلکہ تھوڑا سا اور اگر پیچھے چلے جائیں تو یہ جو ڈیوائڈ تھی, یہ جو تقسیم تھی, وہ پہلے بھی موجود تھی. البیرونی جب یہاں پہ آئے تو اس نے بھی دیکھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کو خصوصاً یعنی ہندو اور مسلمانوں کو الگ کرنے کے ملیچھا کا لفظ استعمال کرتے تھے. وہ ہوتے ہوتے پھر یعنی آج اس کی اصطلاح یہاں تک پہنچ گئی کہ غیر مہذب کے لفظ میں استعمال ہونے لگا. اور پھر ہوتے ہوتے اور بعد میں جب وہ ساورکر نے پمفلٹ تقسیم کیے تو وہ یہ ساری جو چیز ہے وہ آج کے تناظر میں آپ دیکھتے ہیں تو ایک سپریارٹی کمپلیکس ہے ہندوستان کے اندر, اور جو اس کا ہیجمونک ایٹیچیوڈ ہے وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے. اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ سوائے ہندوستان کے, یعنی وہ اپنا ملک ہے, باقی جتنے ممالک ہیں اس کے ارد گرد, وہ سب کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت آپ کے سامنے ہے. پاکستان کے ساتھ تو بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تنازع موجود ہے. اسی طرح چائنا کے ساتھ دیکھ لیں, ایون بنگلہ دیش کے ساتھ اور یا سری لنکا کے ساتھ کہاں پہ ہے جہاں پہ اس نے اپنا انٹرفیئر نہیں کیا. اور اسی انٹرفیئرنس کے نتیجے میں آج جو ہے وہ اپنی پالیسی اس طرح طے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ دنیا کو یہ دکھا سکے کہ اصل میں تو جو سلوشن کا مقام ہے وہ ہندوستان ہی ہے, پرابلم کہیں اور پہ ہے. اور اسی لیے جو عالمی دہشت گردی کا بیانیہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی آڑ میں اس نے ہمیشہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی. پلوامہ کا بھی آپ نے اشارہ کیا, آپ دیکھیں وہ کس طرح کا ایک فالس فلیگ آپریشن پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا گیا 2019 کے بعد. جب ہم دیکھتے ہیں ایک اپنے ہی یعنی اس کے بعد جو بھی انفولڈ ہوئی تاریخ آپ کی یا لوگوں نے اس حوالے سے بات کی, تو یہ طے شدہ امر ہے کہ وہ کس طرح اور کیوں کر جو ہے وہ حملہ کروایا گیا تاکہ جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کیا جائے. اور پھر وہی دہشت گردی کا جو عالمی بیانیہ تھا اس کے تناظر میں ساری بات کی بھی گئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب بھی ہندوستان کے اندر جو ہے وہ الیکشنز کا ماحول پیدا ہوتا ہے تب خصوصی طور پہ پاکستان بیشنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے. اور پاکستان کے خلاف چونکہ جب آپ کے پاس کچھ
ایگزیبٹ کرنے کے لیے, دنیا کو بتانے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر یقیناً آپ ایسے ہی معاملات کرتے ہیں. اور پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہوئے, پھر وہ نعرے بازی کرتے ہوئے, پھر آپ دیکھیں کہ پورا ان کا میڈیا وہ ایک جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا کہ آج جنگ ہوتی ہے کل. وہ تو خیر پاکستان چونکہ تیار ہے, جو کہ حق دفاع تو بہرحال رکھتا ہے پاکستان, کبھی اعلان جنگ تو نہیں کیا, لیکن اعلان دفاع تو ہمیشہ ہم کرتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں, اور اس کا اثرات ہوتے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے اپنی جو تیاری ہے. ڈاکٹر صاحب, عالمی سطح پر درویش اس بڑے چیلنج پہ یقیناً ہم گفتگو. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے, جس طرح سے پہلے سوال کے جواب میں آپ نے گفتگو کی, یقیناً ہر جو ہے وہ ایک اقدام پہ جو ہے ایک کاؤنٹر اسٹیپ جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے, یا اس کے اگینسٹ ایک حکمت عملی جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے. سو بحیثیت بین الاقوامی امور کے ماہر, آپ کے خیال میں ہمیں اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ پر چیزوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے؟ اور یونین اسٹرینتھ وہی بات آ جاتی ہے, پھر یا تو معیشت آپ کی بہت مضبوط ہو تو آپ کی آواز سنی جائے, یا پھر آپ کا کوئی اور مفاد ان سے وابستہ ہو, یا پھر یونٹی اتنی ہو. ہم تینوں معاملوں میں ہی ابھی تک اس ٹارگٹ پہ نہیں پہنچے جس پہ ہمیں پہنچنا چاہیے, یا جس پہ پہنچ کے ہم اپنا ایجنڈا منوا سکتے ہیں یا ہماری بات سنی جا سکتی ہے. سو انٹرنیشنل فرنٹ پہ یہ کہیے گا کہ کن کن ممالک کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے حلیف بھی ہیں, ہمارے موقف کو سمجھتے بھی ہیں, اور اگر ہم سب مل کر جو ہے وہاں پہ پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائیں گے تو صورتحال وہ ذرا انٹائرلی ڈفرینٹ ہوگی. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. جی, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بین الاقوامی جو تعلقات میں بین الاقوامی رویے میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, اور پاکستان کو بہرحال یعنی جس طرح کشمیر کا ایشو ہے یا دیگر ہندوستان کے ساتھ جو جڑے مسائل ہیں ان کا اظہار کرنا, اور اس کے لیے ڈپلومیٹک فرنٹ ہے وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. بھارت جو ہے وہ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کا بہرحال رویہ جو ہے وہ لچکدار کبھی بھی نہیں رہا, بے لچک ہے اس معاملے میں, خصوصاً کشمیر کے معاملے میں. پاکستان اور بھارت جو ہے یعنی جو اقلیتیں ہیں وہاں پہ خصوصی طور پہ, اس کا بڑا مکروہ طرز عمل ہے ہندوستان کا, اور اس کو ایسے اقدامات وہاں کرتا ہے ہندوستان گو اپنے سائز اور معیشت اور پاور پوٹینشل کے حساب سے یا دیگر جو عناصر ہیں ان کی بدولت بھارت کو ایک بڑی خطے میں برتری تو حاصل ہے, لیکن اس نے کبھی بھی ایک جو ذمہ دار ملک کی حیثیت سے ہے, جو خطے کے اندر ہم کہتے ہیں نا ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے, اور وہ کبھی بھی اس نے نہیں کیا. بلکہ جنوبی ایشیا میں تو ایک جیسے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اپنا ہجمانک یا وہ جسے ہم بہرحال لفظ تو شاید یہ پتنی مناسب ہے, یعنی بدماشی کا رویہ جو ہے وہ اس کا مظاہرہ اس نے ہمیشہ کیا ہے پاکستان کے خلاف. اور پاکستان کے بہرحال جو عزائم ہیں امن کے حوالے سے ہیں, معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے, اس کی راہ میں بہرحال اس نے رکاوٹ ڈالی ہے. اور ہندوتوا کا اور جو انتہا پسندی کا فروغ ہے وہ ہندوستان نے کیا, اور اس کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ عالمی ہو یعنی لوکل لیول پہ ہو, ساؤتھ ایشیا لیول پہ ہو, وہ کافی خراب ہوئی ہے, اور پورے خطے کے حالات کو اس نے ابتر کیا. اور پھر جو ہم 370 اور 35A کی بات کرتے ہیں ہمیشہ, جس کی منسوخی کی گئی, مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اسٹیٹس میں تبدیلی کی گئی, جو نہ صرف یہ کہ یونائٹڈ نیشنز کے بلکہ ایون جو شملہ معاہدہ ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے, اقوام متحدہ کی قراردادوں کی تو یقیناً خلاف ورزی موجود ہے. اور پھر جو بلیک آؤٹ ہے اور وہاں پہ کرفیو کی صورتحال ہے, بہرحال عوام وہاں پہ بے بس نظر آتے ہیں, اور ایک بے چینی ہے وہ کشمیر کے عوام کے اندر خصوصی طور پہ. تو یہ معاملات بالکل اپنی جگہ ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ جتنے بھی سبق ملتے ہیں ہمیں اس خطے کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے, تو عالمی برادری کا جو ایک رول بنتا ہے پازیٹیو رول, وہ یقیناً اس کو ادا کرنا ہے. لیکن اگر وہ کرے نہ کرے, پاکستان ایک وکیل کی حیثیت سے, ایک فریق کی حیثیت سے اپنے جو معاملات ہیں یا جو بھی ایک ایشو ہے وہ دنیا بھر کے سامنے ہمیشہ رکھتا ہے. جواب میں بہت سارے نیریٹیوز بھی آتے ہیں, لیکن یہ مسئلہ ابھی بھی یعنی انفینش ایجنڈا تو ہے ہی آزادی کا, اور اس نے حل پذیر بھی ہونا ہے, اور یہ وہ مسئلہ ہے جو خود ہندوستان لے کر گیا تھا اقوام متحدہ کے اندر. تو یہ ذمہ داری بہرحال اقوام متحدہ کی بنتی ہے. قیام کا مقصد کیا تھا یونائٹڈ نیشنز کا؟ دو مقاصد بڑے عام تھے نا, کہ ایک تو یہ کہ جنگ پہلے ہوتی رہی, آپ کا جو لیگ آف نیشنز تھی وہ ناکام ہوئی, اور اس ناکامی کے نتیجے میں جب اقوام متحدہ کا وجود آیا تو اس میں یہی تھا کہ ایک تو یہ کہ جتنے بھی کانفلکٹس ہیں وہ ان کو پیسفلی ریزالو کیا جائے گا,
اور ان کا فیصلہ یقیناً پھر اقوام متحدہ جو ہے وہ کرے گی، اور دوسرا عالمی امن کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ تو آپ دیکھیں اس مسئلے میں، ایون فلسطین کے مسئلے میں وہ کہاں تک کامیاب ہوئی۔ آج یہ دونوں مسائل، کشمیر کا بھی اور فلسطین کا بھی، یہ ان چیدہ مسائل میں سے ہیں کہ جو آج تک اقوام متحدہ حل نہیں کر سکا۔ تو یہ اس لحاظ سے تو بہرحال ناکامی ہے، لیکن اس کی موجودگی اور اس کی وجہ سے جو سین وائسز ہیں جو پوری دنیا سے اٹھتی ہیں، جو کشمیری ڈائسپورا ہے، جو پاکستانی ہیں دنیا بھر میں، اور دیگر جو بہرحال ممالک ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اس حوالے سے بڑا ایک پرو ایکٹیو رول ہمیشہ جو ہے ادا کرتے ہیں، اور اس کی ریزولوشن کے حوالے سے بہرحال اکثر جو ہے ہندوستان پہ پھر جب دباؤ بھی آتا ہے کہ کوئی جو ہے بھلے ایون ثالثی تک کی بات ہوتی رہی ہے اور یہ مسئلہ اجاگر ہوتا رہے۔